فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوبیزٹی پہ، اور جسے ہم اردو میں موٹاپا بھی کہتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عمران ضمیر، جو کہ پیڈیاٹرک انڈوکرینولوجسٹ ہیں، یو کے ایک NHS ٹرسٹ ہاسپٹل کے لیے کام کرتے ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے. پہلا کویسچن کہ اوبیزٹی کیا ہے اور اس کو کیوں ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے؟ موٹاپا اس وقت ہمارے دور کی سب سے بڑی وبا ہے. اس وقت دنیا میں مختلف اموات ہوتی ہیں، جس طرح ہمیں پتہ ہے بچوں میں ڈائریا کی وجہ سے یا کھانسی کی وجہ سے اور ملیریا کی وجہ سے. لیکن اوور آل اگر ہم پوری دنیا میں سارے انسانوں کے درمیان اموات کی بنیادی وجہ کی تحقیق کریں تو موٹاپا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زیادہ تر کازز کے ساتھ لنک ہے. ہم یہ پروگرام اس ٹائم UK میں فلم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے ناظرین جو کہ انڈیا اور پاکستان بر صغیر میں رہنے والوں کے لیے ہے، تو وہاں کے پوائنٹ آف ویو سے موٹاپا جو ہے وہ ایک سیریس پرابلم ہے یا یہ صرف ویسٹ میں ایک مسئلہ ہے؟ کافی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موٹاپا زیادہ تر ترقی یافتہ ملکوں کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن ایکچولی جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمبرز ہیں، اس کے مطابق موٹاپے کی شرح ترقی پذیر ملکوں میں اتنی ہی بڑھ رہی ہے جتنی کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہو رہی ہے. اور ملک جس طرح پاکستان یا انڈیا ہیں، ان کے مسئلہ تو دورہ ہے، کیونکہ ان کے پاس یا تو بچوں کا انڈر ویٹ ہیں یا پھر اوور ویٹ ہیں. تو نارمل ویٹ بچوں کی شرح ہمارے ملکوں میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ایکچولی اوور دا ٹائم از ریپڈلی ڈراپنگ، وچ از جو سیریس کنسرن ہے کہ وہاں کے بچوں کے لیے کہ ان کو یا تو ان کا جو خوراک ہے وہ مناسب مقدار میں نہیں ملتی یا کچھ بچوں کو زیادہ ملتی ہے. اور اس میں جو ہے اس کا انکم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایون جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں وہاں پہ بھی جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں، جو کم وسائل والے علاقے ہیں، وہاں پہ جو ہے موٹاپے کی شرح بچوں میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو جہاں پہ لوگوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بتایا کہ جہاں پہ وسائل کم ہیں وہاں موٹاپا زیادہ ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ زیادہ جو ہے وہ بچوں میں کیوں ہے؟ مسئلہ تو بڑوں میں زیادہ ہے، لیکن بچوں میں اس کا مسئلہ کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ بچوں کی نشو و نما کمپلیٹ نہیں ہوتی ابھی تک جب ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس دوران اگر موٹاپا ان کو ہو جائے تو ان کے جو مسائل ہیں، ان کے پاس ایک لمبی زندگی ہے جو انہوں نے گزارنی ہے، تو ان کے کمپلیکیشن اور اس کا جو دنیا میں جو پلانرز ہیں جو کہ ہیلتھ پالیسی بنا رہے ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ 5 سال یا 10 سال کی عمر میں موٹا ہے اور اس نے جو ایوریج ایج پاکستان میں تو کم ہے، 60 تک ہے، لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں 80s میں چلی گئی ہے، تو اس بچے نے 70-80 سال مزید زندہ رہنا ہے. تو اس کے لیے اس کے پہ جتنا ہیلتھ کا بجٹ ہوگا اور جو اس کو موٹاپے کی وجہ سے جو مختلف مسائل ہوں گے زندگی میں، ان کے لیے زیادہ گورنمنٹ کو یا سوسائٹی کو اسپینڈ کرنا پڑے گا. تو اس لیے بچوں میں اس کی اور بھی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس کو ہم ارلی سٹیج پہ اگر ہم مائنڈ سیٹ چینج کر لیں، اس کا بچاؤ کریں، تو ان کی ایک تو ہیلدی لائف اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ بچے اپنا زندگی میں پورا پوٹینشیل اچیو کر سکتے ہیں جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں بننا ہے. کسی نے اسپورٹس مین بننا ہے یا کسی نے اور کسی اپنے کیریئر میں جو چیزیں اچیو کرنا ہے، اس کو اس میں اچیو کرنے میں ہیلپ ہوگی. ہاں، یہ واقعی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہوگا تو وہ ساری زندگی اپنی بیماری سے لڑے گا، تو پروڈکٹیوٹی وہ نہیں دکھا سکتا. تو بچوں میں اگر یہ انکریزنگ پرابلم ہے تو والدین کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس پرابلم سے بچانے کے لیے؟
سب سے امپورٹنٹ پہلا چیز تو ہے کہ اویئرنیس اس کی جائے، کیونکہ کافی لوگ اپنے بچوں کو جب ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو کیونکہ تھوڑے سے جو موٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں، ان کے بچے کے چیکس فل ہوتے ہیں تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بچہ زیادہ پیارا ہے یا کیوٹ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک جنرلی پھر سوسائٹی میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ یہ ایک زیادہ بچے خوبصورت لگتے ہیں. اس چیز کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ ہیلدی بچہ وہ ہے جس کا وزن نارمل ہے. اوور ویٹ بچوں اس لیے صرف نہیں کرنا کہ وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ موٹاپے میں جو ہے دونوں جو ہماری جسمانی ورزش اور غذا دونوں کا بہت بنیادی رول ہے. تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اپنی غذا ہے وہ ایز اے فیملی جو ہے وہ ایسی رکھیں جو کہ صحت مند ہو، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فروٹ اور ویجیٹیبل اور جو بھی غذا ہم کھائیں وہ نیچرل سورس سے ہو، اس کی بجائے کہ ہم پروسیسڈ یا جو مارکیٹ میں بنی ہوئی جو غذا ہے وہ کم استعمال کریں. تو جیسے آپ نے مینشن کیا جی کہ پروسیس فوڈ جو ہے وہ گروئنگ ایشو ہے جو کہ ماڈرن لائف اسٹائل کا حصہ ہے، تو اوبویسلی اٹس ویری کنوینئنس کہ آپ بنی بنائی چیز کھائیں، ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور آسانی بھی رہے گی. تو بڑا کلپریٹ کیا ہے اس اوبیزٹی پینڈیمک میں؟ کیا ان ایکٹیو لائف اسٹائل ہے، یعنی کہ کاہلی سستی، زیادہ جسم کو حرکت نہ دینا، یا پروسیس فوڈ کھانا؟ ٹو سم ایکسٹینٹ دونوں فیکٹر امپورٹنٹ ہیں، ایک کو آپ زیادہ نہیں کہہ سکتے. اور بچے جنرلی انلیس کہ ان کو کوئی بیماری نہ ہو تو وہ کاہل یا سست نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہمارے جو ماڈرن لائف اسٹائل میں ایسے فیکٹر ہیں جو ان کو سست بنا سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے وہ اسکرین ٹائم ہے. بچے آج کل تو بہت ینگ بچے بھی سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ویڈیو گیمس ہیں. تو جب وہ ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اور ایکٹیویٹی کرنی ہے. اور کووڈ پینڈیمک کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہے انفارچونیٹلی پوری دنیا متاثر ہوئی اور ہم لوگ باہر نہیں جا سکے. تو اس کی وجہ سے کچھ جو عادات ایسی اپنا لی ہیں فیملیز نے، خاندانوں نے، جو کہ بچوں میں بھی اسی طرح منتقل ہو گئی ہیں کہ بچے جو ہے اب آج کل باہر جانے کی بجائے اسکرین پہ کھیلنا پریفر کریں گے اور اپنے دوست سے فون پہ بات کریں گے، فون پہ چیٹ کر رہے ہوں گے یا تھرو گیمس پورٹل بات کر رہے ہوں گے، اس کی بجائے کہ وہ ان کے ساتھ جائیں پارک میں ان سے کھیلیں یا باہر گلی محلے میں کھیلیں. وہ چیزیں کووڈ کی پینڈیمک کے بعد ہمیں اور بھی کم نظر آتی ہیں. جس طرح بچپن میں آپ کو اور ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے باہر کرکٹ کھیل کے یا گلی ڈنڈا کھیل کے شیشے توڑے ہیں، لیکن وہ آج کل کے بچوں کے لیے یہ ایک بہت ہی مختلف یا ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہم بات کر رہے ہیں بچوں میں موٹاپے کی، تو اسٹیٹسٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈیٹا ہم آپ کے پاس ہے یو کے کا، تو بڑا گروپ کون سا ہے جن کو یہ زیادہ خدشات ہیں موٹاپے کے؟ یہ بگر جو ایلڈر گروپ ہیں یا جو بچوں میں یہ زیادہ شرح ہے؟ اوور آل تو بڑوں میں اوبیسٹی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن میرا جو اسپیشلسٹ ایریا ہے وہ بچوں کا ہے. تو بچوں میں جو ہے اوبیسلی ایک تو جو پری اسکول بچے ہوتے ہیں اور جو اسکول ایج کے بچے ہوتے ہیں. تو اگر بچے کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، وہ اپنی بھوک کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود کہ اگر ان پیرنٹس کو ہیلدی ڈائٹ دے رہے ہیں، جو کہ زیادہ تر پری اسکول ایج میں ہوتا ہے. پری اسکول کا مطلب ہے کہ 4-5 سال سے کم عمر کے بچے. تو ان میں اگر بچہ بہت تیزی سے وزن بڑھ رہا ہے اور وہ اس کے باوجود کہ اگر جو انہوں نے غذا میں چینجز کیے ہیں اور کوئی انڈر لائنگ اس کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے یا ایسی وجہ نہیں ہے کہ بچہ حرکت نہیں کر سکتا، تو اس کا زیادہ چانس ہے کہ اس کو کوئی انڈر لائنگ بیماری ہو
یا جینیٹک کنڈیشن ہو جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے. جو بڑے بچے ہیں ان میں بھی ٹیسٹ تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے جی پی سے ملیں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. شاید کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہو، اسپیشلی جس طرح تھائرائڈ کی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر تھائرائڈ مکمل طور پہ صحیح کام نہیں کر رہا. لیکن زیادہ تر جو اسکول ایج بچے ہوتے ہیں تو میجورٹی جو ہوتی ہے اس میں زیادہ تر صرف جو کیلریز کی زیادہ لینے کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہوتا ہے اور انڈر لائن بیماری کی شرح بہت کم ہے. یہ چیز میں نے ریسنٹلی نوٹ کی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرا پاکستان کا چکر لگا تو ایک فیملی میں کسی بچے کو یہ پرابلم تھی، تو ان کے پیرنٹس کو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کو اپنے بچے کا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، لیکن وہ میری بات کو انہوں نے سمپلی اگنور کیا اور وہ انہوں نے کہا جی اس عمر میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. حالانکہ بچہ واز ویری لتھارجک، ویری ان بچے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اٹھ کے کھیلے یا کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی میں حصہ لے. تو پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بچوں کی ہیلتھ کو سیریس لیں یا اس چیزوں کو اس طرح اگنور رکھیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کیا، لیکن جو تھائرائڈ جس طرح بیماری جو ہے وہ بچے کو پیدائشی بھی ہو سکتی ہے، وقت جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے لے کے، اور کسی ایج پہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. جس طرح بڑوں میں تھائرائڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بھی اگر آپ اپنے بچے کی جو ہے روٹین میں سڈنلی اگر کوئی چینجز آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان سے اپنے کنسرن شیئر کرنے چاہیے اور ان کی رائے کے مطابق ٹیسٹ کرنے چاہیے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر جو ہے چھوٹے بچے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو انڈر لائن شاید کوئی ریزن بھی ہو. لیکن جو ٹیسٹ ہیں وہ اوبیسلی ہر بچے کے علامات کے مطابق ہوں گے. جیسا میں نے کہا بچے انہیرنٹلی یا ان کی عادت کے مطابق کبھی بھی لیتھارجک نہیں ہوتے یا ٹائرڈ نہیں ہوتے. بچے تو ہر وقت ہم کو پتہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، دے آلویز آن دا گو. تو اگر وہ آپ کا بچہ اچانک جو ہے وہ ٹائرڈ ہو گیا ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تو اس میں تھائرائڈ کے ساتھ آپ کی رائے کورٹیزول کے بارے میں کیا ہے؟ کیا کورٹیزول کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے؟ کورٹیسول جو ہے وہ اس کو ہم سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں اور ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ڈے ٹائم پہ زیادہ، رات کو کم. کچھ بیماریاں ہیں جس میں کورٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ تھائرائڈ کی نسبت بہت ہی ریئر بیماری ہے اور اس میں صرف جس طرح آپ نے کہا کہ اور بھی بہت ساری علامات ہوں گی. صرف موٹاپے کی وجہ سے، کورٹیسول کی زیادتی کی وجہ سے صرف موٹاپا نہیں ہوگا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسانی دماغ مکمل طور پہ ڈیولپ نہیں ہوتا ارلی ایج میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو بچے جو ہے وہ ایک انفارم چوائس نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو پیرنٹس کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر پیرنٹس جو انہیلتھی فوڈ ہے وہ بائی کر کے گھر میں لائیں گے تو اوبیسلی بچے جو ہیں ان کا رجحان ہوگا کہ وہ اس فوڈ کو انجوائے کریں. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں یا اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ خود تو شاپنگ نہیں کرتے اور ان کے لیے چیزیں جب ہم خریدتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ان کے لیے اچھا ہے اور صرف ان کی خواہشات کی وجہ سے ان کو انہیلدی اور پروسیس فوڈ جو ہے ایکسیسو اماؤنٹ میں نہیں دینا چاہیے. اور یہ ٹرینڈ تبھی چینج ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایز اے سوسائٹی چینج کریں اور سب مل کے اپنے فرینڈس اور فیملیز کو بھی اس بات پہ کنونس کریں اور سب لوگ یہ جو ہیلدی رجحانات جو ہیں وہ ان کو پروان چڑھائیں. اس میں ہماری ایشین کلچر میں ایکسٹینڈیڈ فیملیز کا بھی کافی رول ہے اور اس میں کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے وہ چیز نہیں پسند کریں گے، لیکن ہمارے لیے اسکیپ روٹ ہوتا تھا کہ اپنے دادا یا نانا جان یا نانی جان کے پاس جاتے تھے اور وہ آپ کو پیسے بھی دے سکتے تھے یا وہ آپ کے لیے وہ چیزیں خرید لیں گے جو کہ آپ کے اپنے پیرنٹس نہیں خریدیں گے. دوسرا، پیرنٹس میں بھی بعض اوقات ضروری نہیں کہ دونوں جو ہے
ماں باپ کے درمیان ہر بات پہ اتفاق ہو. تو اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں ڈسکشن کریں اور بچوں کو جو ہے کنسسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے. اگر بچوں کو اسپیشلی کوئی ہیلتھ پرابلم ہے یا کسی چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, جس طرح ایجوکیشن کے ہم امپورٹنٹ دیتے ہیں, اسی طرح ہیلتھ پہ بھی ہمیں اپنی جو پرائیورٹیز ہیں, جو ہمارا لائے عمل ہے, وہ ماں باپ کے دونوں کے درمیان ایگری کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ گرینڈ پیرنٹس امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان سم ایشین فیملیز میں, تو ان کو بھی ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے, ان کو اگنور نہ کریں بلکہ گرینڈ پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہیں. یہ اچھا پوائنٹ تھا آپ کا کہ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے دونوں لائف پارٹنرز کے درمیان میں کہ وہ بچوں کو کیا ان کی تربیت, اوبیسلی ان کی ایجوکیشن اینڈ ان کے لائف سٹائل ایوری تھنگ کے بارے میں. لیکن یہ چیز ایک اندر آبزرویشن ہے کہ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں کہ جو خود اپنی جو کریونگز ہیں اس کو فیڈ کرنے کے لیے, کہ ان کا اپنا دل چاہتا ہے کہ وہ انہیلتھی فوڈ کھائیں, اور جس کے لیے وہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں فوڈ سٹورز پہ, سرٹن کیا لیں کہ ڈیزرٹ شاپس جسے کہہ سکتے ہیں, ایسی جگہوں پہ, تاکہ وہ خود بھی انجوائے کر سکیں اور ان کے بچے بھی انجوائے کریں اور وہ خوش بھی رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی انہیلتھی فوڈ بائی کر کے گھر پہ بھی لے کے آتے ہیں جو وچ از ویری ایزیلی ایکسیسیبل فار چلڈرن ایز ویل. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کیا پیغام دیں گے پیرنٹس کو؟ جی بالکل, جو میجورٹی آف دا انہیلدی فوڈ یا شوگری فوڈ ہوتا ہے اس کا ذائقہ اوبیسلی ہمارے اسپیشلی ایشین ٹیسٹ برڈ میں جو فرائیڈ فوڈ ہم کھاتے ہیں, جس طرح پکوڑے, سموسے, کباب, اور اسی طرح ہماری جو سویٹس ہیں ان کی جو کیلریز ہیں انبلیویبلی ہائی اس میں ہوتے ہیں, جس طرح جو زیادہ تر سویٹس ہوتی ہیں. اور دوسرا بسکٹ, کیکس, جو بیکری کی جو جیسے پروسیس فوڈ کا ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, ان چیزوں میں جو ہے کیلری اماؤنٹ بہت ہی زیادہ ہے. اور اسی طرح جو شوگری ڈرنکس ہوتے ہیں. لیکن میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اوور ٹائم اگر آپ اپنی عادتیں چینج کریں تو آفٹر سم ٹائم, جس طرح اب میں اس ملک میں آیا تو اس کے بعد میں نے چائے جو ہے وہ بغیر چینی کے پینا شروع کر دی. تو اب میں چینی والی چائے جب پیتا ہوں تو مجھے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا. تو یہ چیزیں جو آپ کریونگ ہے وہ ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ سب کانشیسلی ہمارا برین سڈن جو گریجولی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے. اور اوور ٹائم اگر آپ اس چیز سے دور رہنا شروع کر دیں تو آفٹر سم ٹائم اس سے دور رہنا اتنا مشکل نہیں رہتا. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ, کہ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی فیڈ کر سکتے ہیں, ایون کہ جو شوگری اور فرائیڈ ٹائپ فوڈ ہے یہ ان کے لیے اچھا ہے کیونکہ ان کا جسم گرو کر رہا ہے, تو ان کو اس طرح کی فوڈ جو ہے وہ ہیلپ کرے گی گروتھ میں. اینڈ ایون یہاں تک کہ جو بندہ اوور ویٹ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہیلتھی ہے, صحت مند ہے, لیکن اس کے برعکس جو بندہ لین ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ شاید کمزور ہے, انہیلتھی ہے. سو یہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل, جو بچے تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں وہ جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیوٹ لگ رہے ہیں, لیکن جو بچے کی فوڈ ہوتی ہے وہ صرف آپ کو اس کی باڈی پہ سامنے نظر نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ اوور ویٹ ہے یا موٹاپا ہے اس کو, تو اس کے جو اندر جو آرگن ہیں ان کے گرد بھی جو فیٹ جو ہوتی ہے, چکنائی کی لیئر ہوتی ہے. اور اسپیشلی جس طرح آپ نے بڑوں میں سنا ہوگا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں چکنائی زیادہ ہو جاتی ہے. تو بچوں میں یہ پروسیس اگر شروع ہو جائے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے افیکٹ کیا ہوں گے, جبکہ ایڈلٹ میں اگر وہ ہارٹ اٹیک کرے گا, کیونکہ بچوں میں یہ آرگن جو ہوتے ہیں وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. جس طرح بچوں کا ایون دماغ بھی فلی ڈیولپ نہیں ہے, ان کے پھیپھڑے ڈیولپ نہیں ہیں, کڈنیز گرو کر رہے ہیں, لیور گرو کر رہا ہے. اور لیور جس طرح ہماری باڈی کی مین فیکٹری ہے جہاں پہ ساری جو ہماری باڈی کی کیلریز ہوتی ہیں وہ مکس ہو کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ آرگنس میں. اور اگر آپ کے لیور کے گرد فیٹ کی
مقدار زیادہ ہوگی تو لیور جو ہے وہ اپنا پراپر فنکشن نہیں کر سکے. تو اس سیم لائک کہ آپ ایک فیکٹری میں جس کہتے ہیں سلجنگ ہو جائے, وہ سلج اگر جو کچرا جمع ہو جاتا ہے تو وہ کچرے کی وجہ سے جو اس کے افیکٹ ہوں گے وہ پوری باڈی کو اس کو افیکٹ کرے گا, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو ڈائبٹیز جس کو ذیابیطس کہتے ہیں اردو میں وہ بڑھ جاتا ہے, اور بچوں میں بھی انفیکٹ یہ بیماری ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم لفظ موٹاپا یوز کرتے ہیں عمومی طور پہ اردو میں, لیکن انگلش میں اس کی 3 ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں, جیسے بینگ اوور ویٹ, دین اس کے بعد ہم اوبیزٹی کہتے ہیں, دین موربڈلی اوبیز کہتے ہیں. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ جی, ایڈلٹ میں یا بڑوں میں تو موٹاپے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے BMI جو ہے باڈی میس انڈیکس بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے, لیکن جو باڈی میس انڈیکس ہے وہ سرفیس ایریا کی بیس پہ ہے, وہ ہائٹ کی بیس پہ ہوتا ہے, اور بچے کیونکہ ان کی ہائٹ گرو کر رہی ہوتی ہے تو BMI کی وجہ سے آپ بچوں کا موٹاپے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم ڈفرینٹ موٹاپے کے چارٹ یوز کرتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ جو کٹ آف پوائنٹس ہیں کہ اس لیول پہ اگر اتنا جو ہے آپ کا وزن ہو آپ کی ہائٹ کے لیے تو وہ نارمل ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ موٹاپا ہے, اس سے زیادہ جو ہے زیادہ موٹاپا ہے, اس سے زیادہ جو ہوتا ہے اس کو موربڈ اوبیسٹی, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اوبیسٹی کی وجہ سے کوئی ہیلتھ پرابلم شروع ہو گئے ہیں. تو جو اوبیسٹی سے لنکڈ سیریس ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ لسٹ میں کیا ہے؟ ایسی کیا سیریس بیماری ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ موربڈلی اوبیز ہو؟ نمبر 1 جس طرح میں نے پہلے ہی آپ سے بات کیا کہ ڈائبٹیز, اور جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ ویٹ کی وجہ سے ریلیٹڈ ہے. کہ اس میں جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کو کہ فیملی کی وجہ سے, لیکن جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کا سب سے سیریس افیکٹ ہے بچوں کی ہیلتھ پہ. لیکن تھینکفلی ابھی تک اتنی کامن نہیں ہے, لیکن جس شرح سے بچوں میں موٹاپا بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی رسک بہت زیادہ ہے کہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی آنے والے سالوں میں. دوسرے نمبر پہ اوبیسلی بچوں میں سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے جس سے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر پھیپھڑے پورے گرو نہیں کر سکے, یا ان کے جو گلے میں جو غدود ہوتے ہیں یا ناک میں جو غدود ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو سونے کے دوران سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے یا سانس بند ہو جاتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کو دماغ کے اندر پریشر زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سر میں درد ہوتے ہیں. آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے نظر کمزور ہو سکتی ہے, اور جو ہے آنکھوں میں موتیا ہو سکتا ہے. پھر جو ہے کچھ گردوں کی بیماریاں ہیں, گردوں کا افیکٹ ہوتا ہے, اور کچھ کینسر بھی ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح پہلے میں بتایا کہ اس کا اوور آل جو اس کا افیکٹ ہمارے ہارٹ پہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے, اور بچوں میں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی پرابلمس کی, اور اس کوائٹ سیریس کوائٹ الارمنگ ایشوز ہیں, تو اگر کوئی انفارچونیٹلی کوئی بندہ موربڈلی اوبیز ہو تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہے؟ بچوں میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں, اور اس وقت تک کوئی ایسی سنگل میڈیسن یا سنگل میئر نہیں ہے جو کہ ہو سکے. تو اس لیے اگر مختلف جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان نے ڈفرینٹ پروگرام بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے کنٹریز کے حساب سے جو کہ ہیلپ کرتے ہیں, جس میں غذا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, یعنی ڈائٹیشین کا رول ہے, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی پروگرام ہے جو کہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کے ساتھ سائیکو تھراپی بڑی امپورٹنٹ ہے, کاؤنسلنگ. اور کاؤنسلنگ صرف آپ اوبیسلی بچوں کی تو نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر چھوٹے بچے ہیں پرائمری اسکول ایج, اس میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے UK میں جو ہے کچھ چیریٹیز ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ فوڈ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, جس طرح شروع میں ہم پروسیس فوڈ کی بات کر رہے ہیں, جس میں وہ فیملیز کو سکھاتے ہیں کہ پروسیس فوڈ کی بجائے گھر میں کھانے کیسے پکائے
کھانے ہیں وہ ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو جس طرح ماربڈ اوبیسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیول پہ جا کے کچھ دوائیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. انفارچونیٹلی بچوں میں اس وقت تک جو لائسنسڈ میڈیکیشن ہے موٹاپے کے لیے بہت ہی کم ہے. صرف آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں 1-2 میڈیسن ہیں. لیکن بڑوں میں بہت زیادہ میڈیسن ہے جو کہ ٹرائل ہو رہی ہیں اور لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر جو ہے وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہیں. ایک چیز جس نے ہیلپ کیا ہے ایڈلٹ میں اور بچوں میں صرف ہر بچے میں تو نہیں کر سکتے لیکن جو بچے نیئرلی اپنی گروتھ کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں جس طرح 16-18 سال کے بچے ان میں زیادہ تر یوز کی گئی ہے وہ سرجری ہے. جیسے سرجری کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور اس کے افیکٹ بہتر ہیں کیونکہ وہ ارریورسبل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جس طرح اسٹمک کو چھوٹا کر دینا یا اس سے پھر وہ کھا نہیں سکتے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بچاؤ ہی دا بیسٹ میئر ہے تاکہ اس لیول تک پہنچنا ہی نہ پڑے جو کہ جہاں پہ آپ کو ارریورسبل پروسیجر کرنے پڑتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن اگر جیسے آپ نے کہا کہ پریونشن جو ہے وہ بیٹر ہے تو آپ کی کیا ریکمنڈیشنس ہیں ہاؤ ٹو پریونٹ دس فرام ہیپننگ؟ جس ایک دفعہ ہمیں کچھ ایکسپیرینس ہوگا یا اپنے ارد گرد ہمارے رشتے دار یا دوستوں کے تھرو کہ ایک دفعہ ویٹ گین کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو لوز کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ارلی اسٹیج سے ہی اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں. اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو جس طرح ہم ان کی ایجوکیشن اور ان کے باقی چیزوں پہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کا ریگولر ٹائم نکالیں اور ان کو دن میں جو ہماری UK کی ریکمنڈیشن ہے کہ منیمم 1 گھنٹہ بچوں کو ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. تو وہ 1 گھنٹہ وہ مسلسل بھی کر سکتے ہیں یا آدھا گھنٹہ 2 دفعہ دن میں. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہو سکے جہاں پہ ہم چل کے جا سکیں تو ہمیں گاڑی کی بجائے چل کے جانا چاہیے. اسپیشلی بچے اگر اسکول جا رہے ہیں اور ان کا اسکول 1-2 مائل کے فاصلے پہ ہے تو وہ ایک بہت اچھی واک ہو سکتی ہے ان کے لیے. یا بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس سے چلے جاتے ہیں کیونکہ بس اسٹاپ سے پھر ان کو واک کرنی پڑے گی. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز ہمیں نکالنی چاہیے جس میں ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی لائک اٹ بیکمس اے اسینشیل تھنگ فار اس ٹو ڈو آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس. تو اس سے آئی تھنک ہم جنرلی اس کو بچا سکتے ہیں. کافی ساری ایڈوائس ہے کہ ایکٹیو لائف سٹائل ہونا چاہیے, ہیلتھی فوڈ ہونی چاہیے, پروسیس فوڈ نہیں ہونی چاہیے, کافی ساری چیزیں ہیں لیکن ہر کسی کے لیے ہر چیز پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اگر والدین یہ پوچھیں کہ اگر آپ کوئی ایک کی پوائنٹس بتا دیں, کوئی ایک ایسی چیز جو ہم زندگی میں چینج کر لیں جس کی وجہ سے ہمارا جو یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی ایک ایسا کی پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے. آج کل کے ہمارے ایشین فیملیز میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اگر بچوں کو کوشش کریں کہ ان کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ لمٹ کریں. تو اگر جس طرح پہلے ہی کہا کہ اگر بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے تو بچے بائی نیچر جو عادت کے لحاظ سے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اگر ان کو کوئی ایسی ڈسٹریکشن نہیں ملے گی کہ وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا اسکرین پہ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی مجبور کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. تو اس سے آپ ایک تو ان کو اسکرین ٹائم بھی کم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو انڈائریکٹلی آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایکسرسائز کی ریکمنڈیشن امپروو کر سکیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتاؤں, لیکن دوسری چیز میں بھی کہوں کہ ہماری ایشین فیملیز میں جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم بیکری کی چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنٹرول کریں اور بسکٹ کیکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنے گھر میں اور جو جوسز ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جو ہے گھر کے بنے ہوئے کھانے تازہ سبزیاں اور فروٹ استعمال کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران ضمیر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا, آپ کے بہت سارے مفید مشوروں کا. انشاءاللہ ہم فیوچر میں مزید پروگرامز کریں گے اور آپ کو مدعو کریں گے. اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.
थैंक यू नाजरीन आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आप इस टॉपिक पे मोटापे के बारे में, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में दिलचस्पी रखते हों, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिख सकते हैं, जिसका हम जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और मुस्तकबिल करीब में हम इस पॉडकास्ट को लाइव करने का इरादा रखते हैं, जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर साहिबान आएंगे और जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। आपका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी करें। देखने का बहुत शुक्रिया।